آج ماہ ذیقعد کا آخری جمعہ ہے۔ ذیقعد کا مہینہ، اس کے بعد جو ذوالحج کا مہینہ آ رہا ہے، یہ مہینے ملت اسلامیہ کو، مسلمانان عالم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمات اور قربانیاں یاد دلاتی ہے۔ آج خلیل اللہ کی خدمات اور ان کی قربانیوں کا تذکرہ ہوگا۔ اسی حوالے سے سورہ انبیاء کی جو آیہ مبارکہ آپ نے سنی، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر و توضیح اور اس کے ضمن میں خلیل اللہ کی خدمات عرض کروں گا۔ رب کریم سے دعا ہے کہ وہ اس ناچیز کو حق کہنے، مجھے اور آپ کو اس حق کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدًا، کہ ہم نے ابراہیم کو رشد عطا کیا۔ رشد اس کا معنی ہے ہدایت، اس کا ضد ہے غی۔ ایک لفظ غی ہے اور ایک لفظ رشد ہے۔ غی کا معنی ہے گمراہی اور رشد کا معنی ہے ہدایت۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد تبین الرشد من الغی۔ رشد اور غی یہ دونوں کلمات ساتھ ساتھ یہاں لائے گئے، دونوں کا مفہوم اور معنی ایک دوسرے کا مخالف ہے۔ جو رشد کا معنی ہے، غی کا معنی اس کا مخالف، اور غی کا معنی رشد کے مخالف۔ رشد کا معنی ہدایت اور غی کا معنی گمراہی۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو رشد عطا کیا، انہیں ہم نے ہدایت عطا کی۔ اہل علم کہتے ہیں کہ ہدایت سے کیا مراد ہے؟ ہدایت سے مراد النبوہ، کہ ہم نے ابراہیم کو نبوت کا منصب عطا کیا، ہم نے ان کے سر پر نبوت کا تاج رکھا۔ من قبل، کب رکھا؟ فرمایا پہلے، اس سے پہلے۔ کس سے پہلے؟ اس آیت سے پہلے جو آیات ہیں ان میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے ہم نے ابراہیم کو رشد اور ہدایت عطا کی۔ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ نبوت، آپ کا زمانہ دعوت، یہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے زمانے سے پہلے ہے۔ آپ ان سے پہلے منصب نبوت پر جلوہ گر ہوئے ہیں۔ من قبل، اس کا ایک معنی مفسرین یہ بھی کرتے ہیں من قبل البلوغ، کہ ابھی ابراہیم علیہ السلام جوان نہیں ہوئے تھے، ابھی وہ بالغ نہیں ہوئے تھے، اور ہم نے جوانی سے پہلے اس وقت جب وہ نابالغ تھے انہیں منصب رشد عطا کیا۔ یہ منصب نبوت، یہ منصب رشد ہم نے انہیں جوان ہونے سے پہلے عطا کیا۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، کیوں انہیں منصب نبوت ملا؟ وہ عراق کے رہنے والے، عراق میں ایک سے ایک دانا، ایک سے ایک سمجھدار، ایک سے ایک عالم و فاضل، اللہ تعالیٰ نے پورے عراق میں حضرت ابراہیم کا انتخاب کیوں کیا؟
انہیں منصب نبوت کیوں دی؟ فرمایا وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اس لیے کہ ہم جانتے تھے کہ کس کو منصب نبوت دینا ہے، کس کے سر پہ نبوت کا تاج رکھنا ہے، کون نبوت کی اہلیت رکھتا ہے۔ نبوت کی اہلیت پورے عراق میں حضرت ابراہیم رکھتے تھے، اس لیے ہم نے انہیں منصب نبوت عطا کیا علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم عراق والے یہ سورج کو بھی خدا مانتے تھے کہ سورج خدا ہے، اس کے آگے بھی ہاتھ جوڑتے تھے کہ ہم پہ رحم کرنا، ہماری قسمت اچھی رکھنا، ہماری روزیاں خوب بڑھانا۔ چاند کے آگے بھی یہ ہاتھ باندھتے اور جوڑتے تھے، ستاروں کو بھی یہ معبود جانتے تھے، اور انہوں نے بڑے بڑے مندر بنائے تھے جس میں بڑی بڑی صورتیں اور مجسمے تھے۔ ان معبودوں کی اور ان مورتیوں کی یہ پوجا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے عراق والوں کو سمجھایا کہ یہ نہیں ہے تمہارے معبود، ان کے آگے ہاتھ نہ جوڑو، ان سے کیوں ڈرتے ہو، ان سے کیوں خوفزدہ ہوتے ہو؟ مندر کے اندر جو مورتیاں ہیں، جو مجسمے ہیں، یہ بے جان ہیں، یہ تمہاری تقدیر نہیں بناتے، تم ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہو، جس کے آگے ہاتھ جوڑنا ہے اس کے آگے ہاتھ نہیں جوڑتے، اور جو بے جان ہے تم نے ان کو خدا اور الہ مانا ہوا ہے۔ فرمایا یہ الہ نہیں ہے، یہ اللہ نہیں ہے۔ فرمایا ما هذه التماثیل انتم لها عاکفون، یہ بڑی بڑی جو تم نے تصویریں مجسمے بنائے ہیں یہ کیا ہیں؟ ان کے آگے تم ہاتھ باندھے بیٹھے رہتے ہو، سر جھکائے بیٹھے رہتے ہو، ان کے آگے اپنی حاجات بیان کرتے رہتے ہو، ان سے رزق طلب کرتے ہو، ان سے ترقیاں مانگتے ہو، ان سے روزگار طلب کرتے ہو۔ ما هذه التماثیل التی، کیا ہیں یہ مورتیاں جن کے آگے تم ہاتھ باندھے بیٹھے رہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے باپ داداؤں کے خدا ہیں، یہ کوئی نئے خدا نہیں ہے، یہ ہمارے باپ دادا، ان کے باپ دادا، ان کے باپ دادا، یہ تو ہماری نسلی خدا ہیں، اور ہمارے آباء و اجداد ان کی پوجا کرتے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارے باپ دادا بھی سیدھی راہ پہ نہ تھے، وہ بھی سیدھی راہ گم کیے ہوئے تھے، اور تم بھی ٹھیک راستے پر نہیں ہو، تم نے بھی ٹھیک راستہ گم کیا ہوا ہے۔ فرمایا وہ بھی راہ حق سے ہٹے ہوئے، تم بھی راہ حق سے ہٹے ہوئے، وہ بھی راستہ گم کیے ہوئے، تم بھی راستہ گم کیے ہوئے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے آپ کی، یا ایسے ہی مذاق اور ہنسی کر رہے ہو؟ ہمارے باپ دادا اور ہمیں جو گمراہ کہہ رہے ہو، یہ ہنسی مذاق میں کہہ رہے ہو یا یہ سنجیدگی میں کہہ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا ہنسی مذاق نہیں کرتا میں، یہ جو کچھ کہہ رہا ہوں سنجیدگی میں کہہ رہا ہوں۔ یہ نہیں ہے تمہارے خدا، یہ تماثیل نہیں ہے، یہ بڑی بڑی مورتیاں نہیں ہیں تمہارے خدا، یہ سورج چاند نہیں ہے، تمہارا خدا میں تمہیں بتاؤں کون ہے۔ یہ ہدایت میرے پاس ہے، یہ روشنی میرے پاس ہے۔ آپ نے فرمایا بر ربکم رب السماوات والارض، تمہارا پروردگار وہ ہے جو آسمان و زمین کا پروردگار ہے۔ آسمان و زمین کو جس نے قائم رکھا ہوا ہے، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہوا ہے، انہیں قائم رکھا ہوا ہے، وہ ہے تمہارا رب، وہ ہے میرا رب، وہ خدا ہے۔ یہ نہیں ہے جن کو تم نے معبود مانا ہے، یہ خدا نہیں ہے۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، تم گواہی دو یا نہ دو، ابراہیم گواہی دیتا ہے کہ رب وہی ہے جو آسمان و زمین کا پروردگار ہے، وہ رب ہے۔ تم مانو یا نہ مانو، تم اقرار کرو یا نہ کرو، ابراہیم اقرار و اعتراف کرتا ہے کہ جو آسمان و زمین کا پروردگار ہے
جو ان کو پال رہا ہے وہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے۔ اور فرمایا کہ میں تمہاری آنکھیں کھول دوں گا، روز روشن کی طرح تم پہ واضح ہو جائے گا کہ یہ تمہارے معبود نہیں ہیں، یہ تمہارے اللہ نہیں ہیں، ان کو تم نے خدا بنایا ہے، منصب الوہیت پر فائز کیا ہے۔ یہ بے جان مورتیاں منصب الوہیت جو تم نے فائز کیا ہے یہ سب باطل ہے۔ فرمایا روز روشن کی طرح واضح کر دوں گا، تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین۔ فرمایا جب وہ دن آئے گا جس دن یہ شہر خالی ہوگا، تمہاری تقریب کا دن آئے گا، تمہارے جشن اور میلے کا دن آئے گا، اور تم شہر خالی کر کے جنگل و بیابان میں جشن اور میلہ بنانے جاؤ گے۔ اس دن ابراہیم ان کی مرمت کرے گا، اس دن میں ان کی خبر لوں گا۔ تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین۔ جشن والا دن آ گیا، میلے کا دن آ گیا، جنگل میں بیابانوں میں صحراؤں میں جانے کا دن آیا کہ وہاں تفریح کریں، دن وہاں گزاریں۔ ابراہیم خلیل اللہ کو بھی کہا کہ آؤ سیر کے لیے چلیں، آؤ آپ بھی تفریح کریں۔ ذرا دیکھو دنیا کو، آؤ ہمارے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ کون سی بیماری؟ جسمانی بیماری نہیں کہ بخار ہو گیا ہو، نزلہ زکام ہو گیا ہو، دل اور پھیپھڑوں میں تکلیف ہو گئی ہو، گردے اور مثانے خراب ہو گئے ہوں، یہ بیماری نہیں، یہ جسمانی بیماریاں ہیں۔ میں روحانی مریض ہوں، تمہارا حال دیکھ کے میں کڑ رہا ہوں، تمہارا حال دیکھ کر مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ میں تمہیں دیکھ کے مریض ہوا ہوں کہ تم کفر و شرک میں مبتلا ہو، تم اللہ کا راستہ بھول چکے ہو، مجھے یہ بیماری ہے۔ فرمایا میں ساتھ نہیں جا سکتا، انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ یہ بیماری نہیں جو مجھے اور آپ کو ہوتی ہے، یہ قوم کی تکلیف اور ان کے گمراہی کو دیکھنا اور اس سے بے چین ہونا۔ قوم چلی گئی، شہر خالی ہو گیا، جوان بوڑھے مرد عورتیں سب جشن میلہ منانے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فراغ الی آلہتہم، اور ابراہیم علیہ السلام ان کے بڑے مندر میں آ گئے، سب سے بڑا مندر جس میں سب سے بڑا بت رکھا تھا، جس کے بارے میں ان کے پیشواؤں نے اور مندر کے بڑے بڑے پجاریوں نے لوگوں کو ڈرا دھمکایا تھا کہ اس کے خلاف جو زبان کھولتا ہے پھر یہ انہیں تباہ و برباد کر دیتے۔ یہ ڈر اور خوف لوگوں کے دلوں میں پیدا کیا ہوا تھا ان بتوں کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فراغ الی آلہتہم، ابراہیم مندر میں داخل ہوئے ان کے الہ اور ان کے خداؤں کے پاس، دیکھا کہ طرح طرح کے کھانے رکھے ہیں، طرح طرح کے پھل رکھے ہوئے ان کے آگے، کہ جب میلے سے واپس آئیں گے تو پھر یہ کھانے کھائیں گے، پھر یہ پھل کھائیں گے یہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، خلیل اللہ نے ان بتوں کو کہا مال الا تاکلون، کیوں نہیں کھاتے ہو؟ یہ طرح طرح کے عمدہ کھانے تمہارے آگے رکھے ہیں، کھاتے نہیں ہو؟ ما لکم لا تنطقون، بات کیوں نہیں کرتے مجھ سے؟ میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ اللہ کوئی گونگا ہوتا ہے معاذ اللہ؟ بہرا ہوتا ہے؟ اندھا ہوتا ہے؟ اللہ متکلم ہے، بولنے والا ہے۔ اللہ کلام کرتا ہے، کس سے کرتا ہے؟ نبیوں سے کرتا ہے، پیغمبروں سے کرتا ہے۔ اللہ متکلم ہے،
اللہ سمیع ہے، سننے والا ہے، اللہ بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، اللہ اندھا نہیں ہے، گونگا بہرا نہیں ہوتا جو اللہ ہوگا۔ تم کیسے اللہ ہو؟ اندھے گونگے بہرے؟ یہ اللہ سمیع، اللہ بصیر، اللہ متکلم، اللہ بولنے والا، اللہ عالم، اللہ سب کچھ جاننے والا۔ فرمایا ما لکم لا تنطقون، مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے، جواب کیوں نہیں دیتے؟ کھاتے بھی نہیں ہو، تمہیں نظر بھی نہیں آ رہا ہے یہ نعمتیں، بولتے بھی نہیں ہو، گونگے بھی ہو، بہرے بھی ہو، کیسے خدا ہو؟ اور پھر حضرت ابراہیم جلال میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فراغ الیہم ضربا بالیمین، پھر سیدھے ہاتھ سے انہیں مارنا اور انہیں ریزہ ریزہ کرنا شروع کر دیا۔ فجعلہم جزازا، سب کو ریزہ ریزہ کر دیا، الا کبیرا، سوائے اس کے جو سب سے بڑا ان کا خدا تھا۔ بڑے کو کچھ نہیں کہا، بڑے کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا، کلاڑا بھی اس کے کندھے پہ رکھ دیا اور اپنے گھر آ گئے، اور اب انتظار میں ہے کہ کب مجھے طلب کیا جاتا ہے، کب بلایا جاتا ہے، تاکہ میں حق کو واضح کروں لوگوں کے سامنے۔ لوگوں کو جو ڈرایا گیا ہے، عام لوگوں کو، کہ یہ بت مصیبتوں میں ڈال دیتے ہیں، یہ پریشانیوں میں ڈال دیتے ہیں، آج میں عراق والوں پر واضح کر دوں کہ یہ کسی کو پریشانی میں نہیں ڈالتے، یہ کسی کو مصیبت میں نہیں ڈالتے، یہ خود اپنی مصیبت دور نہیں کر سکتے، اوروں کو یہ کیا مصیبت میں ڈالیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام انتظار میں، کب میرے پاس بلاوا آتا ہے۔ آپ کا یہی خیال تھا کہ ان کا ذہن میری طرف ہی جائے گا، کہیں اور نہیں جائے گا۔ رات جب میلے سے آئے، اپنے مندر میں آئے اور اپنے معبودوں کا اور اپنے خداؤں کا یہ حال دیکھا، غیظ و غضب میں بپھر گئے اور کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، کون ظالم آدمی ہے جس نے ہمارے خداؤں کا یہ حشر کر دیا ہے؟ کون ایسا آدمی ہے؟ اس میں کوئی ترس نہیں، کوئی رحم نہیں آیا اسے کہ یہ لوگوں کے خدا ہیں، معبود ہیں، ہمارے جذبات سے کھیلا وہ۔ من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، کچھ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو جو ان بتوں کے بارے میں کلام کرتے سنا تھا، انہوں نے کہا ایک نوجوان اسی آبادی کے اندر ہے، یقال لہ ابراہیم، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے، اس کا ابراہیم نام ہے، وہ ان بتوں کے خلاف بات کرتا ہے، وہ ان کے خلاف اچھی رائے نہیں رکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اسی کی کارروائی ہو، یہ اس نے کیا۔ سرداروں نے، مندر کے پیشواؤں نے کہا کہ انہیں جلدی لاؤ، ہمارے سامنے لاؤ، لوگوں کے سامنے لاؤ، پوری آبادی کے سامنے لاؤ، عوامی عدالت میں انہیں حاضر کرو، عوام کے آگے جواب دیں، کیوں ان بتوں کو توڑا ہے، کیوں ہمارے جذبات کو مجروح کیا ہے، کیوں ہمارے خداؤں کی یہ بے عزتی کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ایسا ہی ماحول دیکھنا چاہتے تھے کہ مجمع عام ہو اور عوامی عدالت میں مجھے کھڑا کیا جائے، اور عوامی عدالت میں میں اللہ کی حقانیت کو اور ان بتوں کی الوہیت کو باطل کروں، اللہ کی الوہیت کو ثابت کروں اور ان بتوں کی خدائی کو باطل کروں۔ ابراہیم علیہ السلام انتظار میں تھے، نبی بھاگتا نہیں ہے، نبی بزدل نہیں ہوتا، اللہ بزدلوں کو نبی نہیں بناتا ہے کہ بزدلوں کو نبی بنائے، ڈرپوکوں کو نبی بنائے کہ بت توڑ دیا اور فرار ہو جائے۔ اللہ بزدل کو نبی نہیں بناتا، نبی سب سے بڑھ کے دلیر ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے، اس سے بڑا کوئی دلیر نہیں ہوتا۔
اس سے بڑا کوئی بہادر اور جیدار نہیں ہوتا۔ اللہ نبوت کا منصب ایسے لوگوں کے سروں پہ رکھے گا، ڈرپوکوں کے سروں پہ، بزدلوں کے سروں پہ، کہ بھاگے پھریں۔ سامنا کرتے ہیں، سامنے آتے ہیں، چاہتے تھے کہ سامنا ہو تاکہ اپنا موقف، اپنا باطن اور اپنی بات لوگوں کے آگے رکھوں، انہیں ہدایت کی طرف لاؤں، اور جن گمراہیوں کے دلدل میں پھنسے ہیں ان سے انہیں نکالوں۔ ابراہیم علیہ السلام حاضر ہوئے، کہا ابراہیم یہ تو نے کیا ہے؟ اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، ہمارے ان خداؤں کا یہ حشر تو نے کیا ہے؟ آپ نے نہ اقرار کیا نہ انکار کیا، نہ یہ کہا کہ میں نے کیا، نہ یہ کہا کہ یہ میں نے نہیں کیا۔ آپ نے ایسا گفتگو فرمایا کہ جس کو تعریض کہتے ہیں، کہ سننے والا اس سے ایک معنی مراد لے اور کہنے والا اس سے اور معنی مراد لے۔ اس کو کہتے ہیں تعریض، کہ کہنے والا اس جملے سے ایک معنی مراد لیتا ہے، سننے والا اس سے دوسرا معنی مراد لیتا ہے، اس کو تعریض کہا جاتا ہے۔ حضور ہجرت کے لیے جا رہے تھے، حضرت ابو بکر ساتھ ہیں، حضور آگے ہیں اونٹ پہ، حضرت ابو بکر پیچھے اونٹ پر بیٹھے ہیں۔ راستے میں لوگ حضرت ابو بکر سے پوچھتے کہ یہ آگے والا شخص کون ہے، یہ کون آدمی ہے جو آگے آگے جا رہا ہے؟ حضرت ابو بکر فرماتے تھے ھذا الرجل یہدینی، یہ آدمی مجھے راستہ بتا رہا ہے، یہ مجھے راستہ دکھا رہا ہے۔ پوچھنے والے یہ سمجھتے کہ کسی آبادی کا، کسی گاؤں کا، کسی جگہ کا راستہ دکھا رہے ہیں۔ یہ آگے والا آدمی نے کسی آبادی کا، کسی بستی کا راستہ دکھاتے ہیں، وہ اس سے یہ معنی مراد لیتے تھے۔ اور حضرت ابو بکر کیا مراد لیتے تھے؟ حضرت ابو بکر اپنے دل میں کہتے کہ تم بستیوں کا راستہ مراد لو، اور ابو بکر اللہ کا راستہ مراد لیتا ہے کہ یہ مجھے اللہ کا راستہ دکھاتے ہیں۔ ان کا ذہن یہیں تک پہنچتا تھا کہ کسی محلے کا راستہ، کسی آبادی کا راستہ، اور حضرت ابو بکر کا ذہن اللہ کا راستہ، کہ یہ مجھے اللہ کا راستہ دکھاتے ہیں۔ اگر یہ کہتے کہ اللہ کا راستہ دکھاتے ہیں، کھلے الفاظ میں کہتے تو پکڑے جاتے، کیونکہ کافروں نے کہا تھا کہ پکڑنا ہے ان دونوں کو۔ انہوں نے اشتہار دے دیے تھے کہ دونوں کو پکڑنا ہے۔ لوگ نہیں جانتے تھے حضور کو اور حضرت ابو بکر کو رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت ابو بکر کہتے تھے ھذا الرجل یہدینی، یہ آدمی مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ لوگ سمجھتے تھے آبادی کا راستہ، کسی علاقے کا راستہ، اور حضرت ابو بکر اس سے مراد لیتے تھے اللہ کا راستہ۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا اَأَنْتَ فَعَلْتَ ھذَا بِآلِہَتِنَا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے خداؤں کا یہ معاملہ کیا تو نے کیا ہے؟ اب اگر آپ صاف صاف کہتے ہیں کہ میں نے کیا ہے تو پھر وہ ایک دم حلہ بول دیتے، حملہ آور ہو جاتے، آپ کو بات کرنے نہ دیتے۔ جو مقصد آپ کا ہے اس کو سمجھانا، وہ مقصد نہ حاصل ہوتا، اور انکار کر دیتے کہ نہیں میں نے کب کیا ہے، مجھے کیا پتا ہے، میں بے خبر ہوں۔ تو پھر سچے ٹھہرتے؟ کیا ٹھہرتے؟ پھر جھوٹے ٹھہرتے۔ پھر نبی ہوتے جھوٹا ہوتا ہے، نبی سچا ہوتا ہے، نبی جھوٹ نہیں بولتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کتاب میں، قرآن میں ابراہیم کا بھی ذکر کرو، وہ سچے نبی تھے، صدیق۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا، وہ صدیق تھے۔ تو اگر کہتے یہ میں نے کیا ہے تو ایک ہی دم پکڑ لیتے اسی وقت، اور اسی وقت حملہ آور ہو جاتے۔ آپ جو بات کرنا چاہتے وہ نہ ہو سکتی، اور انکار کرتے تو پھر جھوٹ ہوتا۔ انکار بھی نہیں کیا اور اقرار بھی نہیں کیا، ایسا جملہ بولا کہ آپ نے ایک معنی مراد لیا، انہوں نے اس کا دوسرا معنی مراد لیا، انہوں نے اور معنی مراد لیا۔ اس سے آگے انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے کو بیان کریں گے۔
اللہ تعالی ہمیں انبیاء کرام علیہم السلام، حضرت خلیل اللہ کے نقش قدم پر، حضرت حبیب اللہ رحمت للعالمین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔